قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، دی ہوئی نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے، آج کے اس دن کے لیے، اس موقع کے لیے اور اس وقت کے لیے جب تو نے مجھے موقع بخشا کہ میں تیرے آگے سرنگو ہو جاؤں، تیرے نام کو مبارک کہوں رحیم خداوند۔ تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے خداوند، کوئی تیرے جیسا ہے ہی نہیں، تیری محبت لازوال ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اے باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس گٹھ جوڑ کے لیے، آج کی اس روحانی محفل کے لیے، اور خداوند تیرے لوگوں کے لیے جنہوں نے پرستش کی، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ انہوں نے خداوند تیرے مذبح کو یہاں پر لگایا اور خداوند تیرے نام کو جلال دیا، تیرے نام کی تعریف، حمد اور ستائش کی، کیونکہ فقط تو ہی تعریف، حمد اور ستائش کے لائق خداوند ہے۔ خداوند ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا کوئی عام خدا نہیں ہے، وہ محض بت نہیں ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرے نام کی جے جے کار کرتی ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتی ہوں۔ اے باپ آسمانی، اس وقت جتنے روحیں یہاں پر جڑی ہیں، اے باپ آسمانی، ان میں سے ایک ایک کو چھو، ان کے ذہنوں کو کھول خداوند۔ جب کلام ان کے ساتھ پیش کیا جائے خداوند، یہ تیرے کلام کو لینے والے بن جائے، اور خداوند تیرا پاک روح ان کی سہایتا کرے۔ اے باپ آسمانی، معرفتی کلام خداوند تو بخش دے، اور خاص طور پہ میں کاشان بھائی کو تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، تیرے بندہ کو سر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک خداوند تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں۔ خداوند تیرا کلام جو اس کے منہ میں رکھا ہوا ہے خداوند، جب وہ نکلے تو خداوند اس میں سے وہ خود ہو کے نہ بولے، بلکہ خداوند تو اس میں سے ہو کے بولے، تیرا پاک روح جنبش کرے، تیرا پاک روح زور مارے، اور خداوند تیرے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اے جلالی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرے نام کی جے جے کار کرتی ہوں، تیرے نام کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ اے رب الافواج، تو اپنے لوگوں پہ اپنے کرم کی اور اپنی نظر کو خداوند ہم پر ہمیشہ اسی طرح بنائے رکھنا، اپنے داہنے ہاتھ کو اسی طرح سے بنائے رکھنا خداوند، اپنی مہر کی نظر کو خداوند بنائے رکھنا۔ اے رب الافواج، میں تجھ سے منت کرتی ہوں، میٹنگ کے باقی حصہ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں خداوند۔ تیرا کلام 30 نہیں، 60 نہیں، بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے۔ یہ سبھی کچھ مانگ اور پا لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ ہم میٹنگ کے باقی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم جو لیڈ ہے وہ بردر کاشان جاوید کو دیتے ہیں تاکہ وہ کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ جی، سب کو آواز آ رہی ہے؟ آپ جی اس سے ایموجی سے آپ بتا سکتے ہیں۔ ہاللویہ۔ آج ہی ہمارا جو مضمون ہوگا وہ جی آپ نوٹ کر لیں اگر تو، کیونکہ میرا جو تھوڑا سا سٹائل ہے نا، سسٹر شفق کو بھی پتہ ہے، وہ تھوڑا سا لرننگ کی طرح ہوتا ہے، سیکھنے کے تعلق سے ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود آج تک بائبل مقدس کو سیکھ رہا ہوں، تو میرا جو سٹائل ہوگا وہ شاید آپ کو ایسا لگے جیسے میں کچھ سکھا رہا ہوں، سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی خدا کے کلام سے یہ چیزیں سیکھی ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک بانٹوں۔ ٹاپک ہمارا یہ ہوگا جی، کیا ہم بائبل کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں یا ہم بائبل کے معنی اصل جاننے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں؟ ٹاپک یہ ہے، پھر سے کہہ دیتا ہوں، کیا ہم بائبل کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی جو کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہے، یا ہم بائبل کو واقعی میں جاننے کے لیے کہ بائبل کہہ کیا رہی ہے
رول قدس کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کلام کو جب آپ پڑھیں گے تو ہی رول قدس آپ سے کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، بائبل کو سیکھتے نہیں ہیں اور پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پاک روح جو ہے وہ مجھ سے مخاطب ہے، پاک روح جو ہے مجھ سے بات کرتا ہے. نہیں، سننا ہم نے مسیح کے کلام سے ہے، بائبل سے ہے، خدا کے اس زندہ جس کو ہم ہولی بائبل کہتے ہیں یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی جلدی جلدی لکھنا چاہتا ہے اور لکھ سکتا ہے تو ضرور نوٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ میں اکثر سوالات ضرور کرتا ہوں. میرے نزدیک سوالات کی بہت اہمیت ہے. میں نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے بھی ایک چیز سیکھی ہے کہ وہ سوالات پر کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے. جب بھی کوئی شاگرد ان سے سوال کرتا تھا، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں ڈانٹ کے، ہمیں عربی زبان میں کہوں تو کافر کہہ کے، یا ہمیں خدا کا خوف دلایا جاتا ہے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایک پادری سے یہ بات پوچھو گے یا لیڈر سے. تو سوال کرنے سے گھبرانا نہیں ہے، سوال پوچھنا ہے. میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی بائبل پڑھ کر، ایک ہی بائبل، ظاہری بات ہے بائبل تو ایک ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کبھی سوچئے گا کہ ایک ہی بائبل کو پڑھ کے دو لوگ مختلف عقائد پر کیسے پہنچ جاتے ہیں، یعنی مختلف بات کیسے کرنے لگ جاتے ہیں. پھر ایک اور سوال ہے جی، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کا کلام ایک ہے لیکن تعبیریں ہزاروں، یعنی تفسیریں ہزاروں؟ جواب آپ نے خود اپنے آپ سے دینے ہیں، اور آگے چل کے میں کوشش کروں گا کہ ان شارٹ آپ کو جواب بھی دوں. اگر بائبل خدا کا کلام ہے تو پھر اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیوں ایمانداروں میں اختلافات پائے جاتے ہیں؟ کیا خدا کے کلام میں اختلاف ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں، کیا خدا کے کلام میں اختلاف ہے یا پھر ہماری اپنی انسانی ذہن میں، سوچوں میں، سمجھ میں اختلاف ہے؟ کوئی مسئلہ ہمارے ذہن میں ہے یا خدا کے کلام میں؟ آبویسلی اس کا جواب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر ہے یہ مسئلہ. کچھ لوگ ایک یا آدھی آیت پر ہی پورے کا پورا نظریہ قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں جی بحث بھی کرتے ہیں، بحث برائے بحث، بحث برائے بحث کرتے رہتے ہیں. یہ موضوع آج اصل میں میرے سامنے اس لیے آیا کیونکہ کافی ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ چونکہ میں ہوں، یوٹیوب پہ میں ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آیت کو پکڑ کے پورے کا پورا نظریہ قائم کر دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ لکھا ہے تو لہٰذا اب یہ یونیورسل لا بن گیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں اس میسج میں یہی چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہے. ابھی میں نے کہا کچھ لوگ ایک یا آدھی آیت پر ہی پورے کا پورا نظریہ قائم کر لیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اور پھر اسی آیت کے ذریعے لوگوں پر خوف، گلٹ یا اوبیڈینس کا دباؤ ڈالا جاتا ہے، ڈر ڈالا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ڈر کے تلے ان کے ساتھ کام کرتے رہیں. چرچز میں بھی اگر آپ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، اکثر جگہوں پہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے چرچز میں بھی، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے ڈر کا کاروبار بنایا ہوا ہے. ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں طرح طرح سے ڈرایا جاتا ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو بہت ساری مثالیں. اگر آپ کے واٹس ایپ سے یا آپ کے میسج سے کسی بھی طرح سے کوئی ایک جملہ لے کر اس کا مطلب میں بدل دوں تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ آبویسلی نہیں. تو پھر خدا کے کلام کے ساتھ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم ایک اس کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی طرح طرح کی تفاسیر اور اپنی طرح طرح کے جو ہمارے دماغ میں خیالی پلاؤ پکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ایک آدھی آیت کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے اس کو پھر پوری زندگی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، لیکن آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں. کیا کلام ہر وقت، ہر انسان، ہر کلچر پر ایک ہی طرح اپلائی ہوتا ہے؟ سوال ہے میرا. جو کلام مقدس کو ہم کہتے ہیں جی بائبل، ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یکساں ہے، کچھ ایسی ایک آیت ہے کہ مسیح آج کل اور ابد تک یکساں ہے. تو چونکہ مسیح خدا کا کلام ہے تو جی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کلام ہر وقت، میں نے کئی پادریوں کے، کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جی کلام ہر وقت، ہر انسان، ہر کلچر پر ایک ہی طرح اپلائی ہوتا ہے. سوال ہے یہ ایسا نہیں ہوتا. آگے چل کے بتاتا ہوں. یا کچھ باتیں خاص لوگ، خاص حالات کے لیے تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ
کلام ہر وقت ہر انسان ہر کلچر پر ایک ہی طرح اپلائی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور خاص اور مخصوص حالات کے لیے ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بائبل کو نہیں بلکہ اپنے نظریات کو بائبل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے، اکثر جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی سے بات کرتا ہوں یا کسی مجمع میں جاتا ہوں، سیکھنے کے لیے جاتا ہوں یا سکھانے کے لیے جاتا ہوں، تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ ہم اکثر اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے نظریات کو منوانے کے لیے ہم جو ہے جی بائبل سے ایک اور آدھی یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں نکال لیتے ہیں اور اس پر پھر ہم فوکس کر کے اس پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال جو ابھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جی، کیا ہم واقعی بائبل سے سیکھتے ہیں یا ہم بائبل کو اپنے پہلے سے بنائے ہوئے عقائد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ میں بڑا رک رک کے بول رہا ہوں تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے، آواز آ جائے۔ پھر سے کہتا ہوں، کیا ہم واقعی بائبل کو سیکھنے کے لیے بائبل پڑھتے ہیں یا ہم بائبل کو اپنے پہلے سے بنائے ہوئے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اگر آج ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم بائبل پڑھتے کیوں ہیں۔ میرے خیال میں جی اصل مسئلہ خدا کے کلام کو پڑھنا نہیں بلکہ اصل مسئلہ بائبل کو سمجھنے میں ہے۔ میں آج کچھ آپ کو اصول دوں گا، 3-4 اصول ایسے دوں گا جس کو جب بھی آپ بائبل مقدس کو پڑھیے گا ان اصولوں کو یاد رکھیے گا، اور میں آپ کو 100 نہیں 101% آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک روح خدا خود آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ یہ بائبلی اصول ہے، یہ میں نے خود سے نہیں بنائے۔ بائبل کو ایسی کتاب نہیں ہے جس سے جی ہم رینڈملی کوئی ایک آیت نکال کر کہیں پر بھی فٹ کر دیں صرف اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے، بلکہ بائبل ایک تاریخی، ایک ادبی اور ایک الہی پیغام کا مجموعہ ہے جی۔ سب سے زیادہ بنیادی عنصر جو بائبل مقدس کا ہے نا، جس کو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں بائبل پڑھتے وقت، وہ ہے جی سیاق و سباق، کانٹیکسٹ۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مجھے ایموجیز کے ذریعے بتائے گا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ ورنہ میں بتاؤں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بچے ہیں جو ضرور جی سمجھ کے لیے بہتر ہوگا۔ جی، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتا ہے جی، جب ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا جی یہ ایک لٹریچر کا کام ہے یا اردو کا کوئی بھی مثال کے طور پہ ہم انگلش کو لے لیتے ہیں، انگلش کا ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر ایک پیراگراف ہے، ہمیں پوچھا جاتا ہے جی یہ پیراگراف کس نے، یہ لائن کس نے کس کو کب کہی، کیوں کہی، کہاں کہی۔ تو مطلب جب ہم یہ کچھ کاف ہیں، کب، کس نے، کس کو، کیوں، جب ہم اس کو حل کر لیتے ہیں تو ہمیں اس چیپٹر کی یا اس پیراگراف کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کس نے کس وقت کیوں کب کس کو کہا۔ تو یہ ہوتا ہے جی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ بنیادی عنصر جو ہے، جس کو اکثر اوقات اکثر و بیشتر میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا کہ جو میں نے ذہن میں بنا لیا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، لیکن کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اب میں آپ کو بائبل سے ایک مثال دیتا ہوں، یہ شاید مثال میں نے آگے چل کے لکھی بھی آپ کے لیے، میں لیکن پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ خدا کا پاک روح جو جس طرح سے مجھے گائیڈ کر رہا ہے میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اگر آپ کھولیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ یسوع کے بارے میں جن کے پاس بائبل ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ متی کی انجیل 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ۔ اب سوال میں نے ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ بھیڑ کہاں سے آئی؟ تو لوگ پریشان ہو گئے، لوگ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی بھیڑ کہاں سے آئی۔ سیدھا سا میں نے ابھی آپ کو ایک حل بتایا، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ 4 باب کی اگر آپ آخری آیت پڑھیں تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوگے کہ وہاں پہ اس کا جواب مل جائے گا آپ کو۔ ہم اوپر نیچے پڑھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، سائیڈ پہ کیا ہے، اس سے نیچے کیا ہے، پورا باب کیا کہنا چاہ رہا ہے، پوری کتاب کیا کہنا چاہ رہی ہے، پھر پوری بائبل کیا کہنا چاہ رہی ہے، کیونکہ اس میں لگتا ہے ٹائم، اس میں لگتا ہے وقت، اس میں لگتی ہے آپ کی سوچ، اس میں لگتی ہے آپ کی انرجی، اور ہم تو پہلے اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس خدا کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم بڑے بزی لوگ ہیں، بہت بزی ہیں، ہم ہر وقت ہم بزی رہتے ہیں،
بھلے ہم 2 گھنٹے براؤزنگ کرتے رہیں گے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے، لیکن جب بھی آپ کسی کو پوچھیں گے نا تو وہ یہ لفظ تو لازمی کہے گا. یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں جب میں فزیکل فٹنس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی خدا کروں مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ہر وقت یہی ایک بہانہ کامن ہے، سب سے کامن، کہ میں بہت بزی ہوں. تو خدا کا کلام جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ تحقیق مانگتا ہے. ابھی میں آگے چل کے ایک اور چیز بتاؤں گا. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، مجھے آج بہن نے بھی یہ بولا ہے. بہن میں کوئی مطلب یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی غلط اینگل سے بولا ہے، لیکن جس اینگل سے اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں، میں اس اینگل کو پیش کرنے لگا ہوں. خدا کا پاک روح آپ کو سکھائے گا، آپ خدا کے پاک روح سے پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا. میں نے یہاں پہ ایسے اپنے کراچی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے خادموں کو دیکھا جن کو بائبل پڑھنی نہیں آتی، جو بائبل بھی کسی اور سے پڑھا رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ان کو بتا رہا ہے. میرا ان سے صرف ایک سوال ہے، اگر آپ کانٹیکسٹ کو پڑھیں، اگر آپ سیاق و سباق کو پڑھیں، تو یسوع مسیح نے کہا ہے روح القدس جب آئے گا تو وہ تمہیں وہ باتیں یاد کرائے گا. مطلب پیچھے جو رسولوں نے یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اکثر لوگ کہتے ہیں جی سیمنری ضروری نہیں ہے. سیمنری از بیسکلی آپ خدا کے کلام کے لیے اپنا ٹائم دے رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی پطرس نے کیڑی سیمنری کی تھی سی، پلوس نے کیا کیا؟ پلوس اپنے زمانے کا ربی تھا، اس نے جتنی سٹڈی کی تھی شاید میری اور آپ کی اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. پطرس ایک ان پڑھ آدمی ضرور تھا، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ 3.5 سال تک رہا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پینٹیکوسٹل میں 3 سال کی سیمنری ہوتی ہے، یہ نمونہ وہیں سے اٹھایا گیا. یسوع مسیح نے 3.5 سال تک اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کو ٹیچنگز دی، ان کو تعلیم دی، ان کو بتایا کہ کس طرح اس دنیا میں تمہیں رہنا ہے، کس طرح مجھے تم نے پریزنٹ کرنا ہے، اور کس طرح تم نے عملی طور پر اپنے آپ کو جو ہے یہ بتانا ہے کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ 3.5 سال تک سیکھا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پطرس نے کیڑی سیمنری کی تھی، وہ اس کی سیمنری ہی تو تھی جہاں وہ اپنے آقا، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ 3.5 سال تک ایک جذباتی آدمی، پطرس سے بڑا جذباتی آدمی میں نے بائبل میں نہیں دیکھا، لیکن اس جذباتی آدمی کا غصہ خداوند یسوع مسیح نے 3.5 سال تک ٹھنڈا کر دیا. تو آگے چلتے ہیں جی. اب میں جی آپ کو بائبل کو سمجھنے کے کچھ اصول دینے والا ہوں، بس تھوڑا سا ٹائم اور دیجیے گا، میں ختم کر دوں گا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف پوائنٹ کی بات کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. بائبل کو سمجھنے کے لیے جی نمبر 1 پہلا اصول، سب سے پہلا، کانٹیکسٹ از کنگ. یعنی سیاق و سباق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ میرے اس میسج کو سمجھ جائیں گے کہ بنیادی سب سے اہم بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا ہے. کسی بھی آیت کو ایک مطلب، اگر آپ کسی بھی ایک اکیلی آیت کو آپ لیتے ہیں تو اس کا جی آپ مطلب نکال کے اس کو پوری ڈاکٹرائن مت بنا لیا کریں. اس کے لیے آپ کو ایک آیت، ایک باب، ایک کتاب سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کسی بہتر نتیجے پر پہنچیں گے. اب یہاں میں نے وہ مثال پہلے آپ کو دے دی متی 5 باب کی، کہ جہاں پہ جی وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا. تو یہ بھیڑ کہاں سے آئی؟ چوتھے باب کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ حل ہوگا. میں نے جب یہ سوال کیا تھا ایک سیمنری میں پڑھا رہا تھا، کیونکہ میں نے 8 سال تقریباً 10 سال ایک سیمنری میں پڑھایا بھی ہے. تو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھیڑ آئی کہاں سے، سب میری شکل دیکھ رہے ہیں، بائبل کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر آپ بائبل کو چوتھے باب کی آخری آیت 2 آیتیں پڑھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بھیڑ کہاں سے آئی. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، متی کی انجیل 5 باب، اس کی میرا خیال ہے 39 ورس. جس کے پاس بائبل ہے وہ پڑھ سکتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی اس کے طرف پھیر دے. ہم اکثر جب یہ آیت لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کوئی مسیح نے سکھایا جی کوئی اگر کوئی تمہاری ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. ہم اکثر غلط کوٹ کر دیتے ہیں، اور جب ہم غلط کوٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے مفروضے ہیں وہ بھی غلط بن جاتے ہیں. آپ سب میرا خیال ہے میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ مجھے تو کم سے کم، میں اپنی بات کروں گا، مجھے خدا کے اس کلام سے کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، مجھے یہ سکھایا گیا کہ یسوع مسیح یہاں پر صبر، حوصلہ، برداشت کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن سیاق و سباق کچھ اور کہتے ہیں. ایسا ہی ہے.
جی میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایموجیز کے ذریعے مجھے بتایا کہ میں نے بھی یہی سنا ہے، لیکن سیاق و سباق کچھ اور ہیں۔ سیاق و سباق جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں برداشت کی تعلیم نہیں دے رہے تھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح یہاں خاموش احتجاج کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اب اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو یہ بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہودی کتب کو ضرور پڑھا کیجئے، جو واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں نا بائبل مقدس کو۔ بائبل مقدس دیکھیں کسی کرسچن نے نہیں لکھی، بائبل مقدس کو لکھنے والے جتنے بھی تھے وہ سب یہودی تھے۔ تو اگر آپ کو یہودیوں کی رسم و رواج، یہودیوں کا لٹریچر، یہودیوں کی بیک گراؤنڈ، ان کی سوچ، ان کے ٹریڈیشنز، ان کی ثقافتیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی تو آپ سمجھ لیں بائبل مقدس کو سمجھ نہیں پائیں گے، پھر ہم اپنے خود کے مفروضات قائم کر کے اسی میں اٹکے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں جب بھی، میں نے اسی لیے اتنی لمبی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہم جب بھی بائبل کو پڑھیں تو ہمیں براڈر کانٹیکسٹ، امیڈیٹ کانٹیکسٹ یعنی کلوزر کانٹیکسٹ اور جو دور کا کانٹیکسٹ ہے دونوں کو سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 2 جی، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، مصنف کا مقصد، یعنی جس حصے کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پولوس کا کوئی خط پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پولوس نے یہ خط لکھا کیوں ہے، اس کا انٹینشن کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا، اس نے کیوں لکھا یہ۔ ہر لکھنے والے کا بائبل مقدس کو، جتنے بھی یہودی ہیں، ہر لکھنے والے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ پولوس جیسے مثال کے طور پہ خط لکھ رہا ہے، وہ کوئی کتاب نہیں لکھ رہا، وہ کوئی بایوگرافی نہیں لکھ رہا، بلکہ وہ لیٹر لکھ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اس کا سٹائل الگ ہے۔ وہ اپنے دور کے مسئلے، اس وقت جو اس کے دور میں مسئلے مسائل تھے، جو شاگردوں کو، جو اس دور کے رسولوں کو مسئلے مسائل ہو رہے تھے، وہ ان کو ایڈریس کرتا ہے پولس۔ وہ کسی خاص گروہ کے لیے خطوط لکھ رہا ہوتا تھا، اور چونکہ ہم سیاق و سباق کو رد کر دیتے ہیں تو اس لیے پھر ہم اس کے جو خطوط کے اندر جو اس نے کچھ باتیں کی ہیں، ہم اس کو یونیورسل لا بنا دیتے ہیں۔ بہت ساری پولوس رسول کے خطوط میں باتیں ہیں جو یونیورسل لا نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت کے لیے تھی۔ میں نے کہا نا، کانٹیکسٹ میں جب آپ کوئی بھی آیت پڑھیں گے نا کہ یہ کب کہی گئی، کس کو کہی گئی، کس نے کہی، کیوں کہی، کس وقت کہی، موقع کیا تھا، یہ ساری چیزوں کو جب تک آپ اپنے دماغ میں رکھ کے اس کو نہیں پڑھیں گے، آپ بائبل مقدس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں صاف کہوں گا۔ تیسرا طریقہ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا جو بائبل کو سمجھنے کا اصول ہے وہ ہے کانٹیکسٹ۔ دوسرا طریقہ جی، مصنف کی انٹینشنز کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ تیسرا طریقہ جی، سٹائل آف رائٹنگ۔ بائبل مقدس کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ حصے جی شاعرانہ زبان میں، مثال کے طور پہ امثال، زبور، واعظ، یہ شاعری کی کتابیں ہیں، یہ لٹریچر کی کتابیں نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ترجمے ہیں، اور ترجمے میں جو خدا کے کلام کی اصل خوبصورتی ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، اگر جو واقعی میں سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، یا تو سیمنری کریں یا خود ٹائم نکالیں اور انٹرنیٹ پہ بکس کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ہسٹری کی کتابیں ہیں، کچھ پروفیسی کے بارے میں ہیں، اور کچھ خطوط ہیں، اور کچھ وزڈم لٹریچر ہے۔ مطلب ہر کسی کتاب کا سٹائل آف رائٹنگ الگ ہے۔ اس کے بعد جی چوتھی چیز جو آپ کو بڑی مدد دے گی بائبل مقدس کو پڑھنے میں، وہ ہے جی مکمل بائبل کو ضرور پڑھنے کی زندگی میں ایک بار کوشش کیجیے۔ ایک آیت سے کوئی بھی کسی قسم کی تعلیم نہ بنائیں، ہمیشہ پوری بائبل کو مجموعی پیغام کے طور پر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر مؤثر کسی تعلیم پر، کسی ڈاکٹرائن پر آپ پہنچے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن جی ہمارا المیہ کیا ہے، ہم پاکستانی مسیحوں کا، ہم پاکستانی چرچز کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آیت کو لیا جاتا ہے، پھر اس کو اتنا دہرایا جاتا ہے کہ اس کو ایک سلوگن بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، مجھے نہیں پتا ادھر کتنے لوگ ہیں جو دائی یکی دیتے ہیں۔ دائی یکی کا دماغ، ایک مثال دے رہا ہوں، اس چیپٹر کو بھی پھر کسی دن چھیڑوں گا اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں۔ دائی یکی کو اتنا دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں۔ ایک آیت ہے جو بڑی مشہور ہے، کہا جاتا ہے، یہ میں نے لکھا نہیں ہے، یہ بھی خدا کا پاک روح مجھے بتا رہا ہے، میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔
کیونکہ میں نے یہ باتیں سیکھی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا یسوع مسیح نے کہا جو باتیں تم نے سیکھی ہوں گی رول کچھ وہی سکھائے گا. رول کچھ وہ نہیں سکھائے گا جو تم نے سیکھا نہیں ہے. رول کچھ کوئی میجیشین نہیں ہے. رول کچھ کوئی جادوگر نہیں ہے جو غائب کی باتیں نکال کے ہمیں بتا دے گا. ہم نے جو سیکھا ہوگا، ہم نے جو سمجھا ہوگا، ہم نے جو وقت گزارا ہوگا یسوع مسیح کے ساتھ، سیمنری میں، اکیلے میں، دعا میں، روزے میں، خدا کے کلام کو پڑھنے میں، وہی چیزیں رول کچھ ہمیں سکھائے گا. آج کل میں دیکھتا ہوں رول کچھ کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ رول کچھ جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، وہ خود ہمیں بتا دے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہمارا آقا ہے. اگر ہم اپنے آقا کے بارے میں کلام مقدس سے نہیں سیکھیں گے تو وہ کیوں سکھائے گا ہمیں؟ وہ کیوں بتائے گا ہمیں؟ اس سے پہلے وی ہیو ٹو ڈو آر ہوم ورک. جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ پہلے ہم کریں، پھر وہ آگے چل کے ہمیں بتائے گا اب تم نے کیا کرنا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ دائیکی کی ایک آیت ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو؟ یہ بڑا ایک عام طور پر بولا جاتا ہے چرچز کے اندر. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ڈر کا کاروبار کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یسوع مسیح نے ایک ہی وقت پوری زندگی میں غصہ کیا تھا، اور وہ کون سا وقت تھا؟ ہیکل میں گئے. ہیکل میں لوگوں نے، انہی کے یہودی لوگوں نے ہیکل میں خدا کے گھر کو کاروبار بنا دیا تھا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آج بھی، کیونکہ اس پر میں بہت جلد ایک لیکچر بنانے والا ہوں، کہ آج ہمارے چرچز نے شاید، مجھے لگتا ہے ایسا، کہ کاروبار بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے روحیں وہیں کی وہیں ہیں. گروتھ جو چرچز میں جو لوگ ہدیے دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، شکر گزاریاں دے رہے ہیں، دہ یکیاں دے رہے ہیں، ان کی گروتھ وہیں کی وہیں ہے، لیکن جو لینے والے ہیں نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا جی، کیونکہ ہمارا المیہ یہ، ہم ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ دائیکی کے بارے میں بائبل کیا رہی ہے. پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک دائیکی کے اوپر میں ایک تفصیلی بیان دینے والا ہوں، جو میرا خیال ہے کل یا پرسوں یوٹیوب پہ ڈال دوں گا. میں 2014 میں نے دائیکی کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا. تو پورے الف سے لے کے یہ تک آپ کو بائبل میں سے پڑھنا پڑے گا کہ دائیکی کے بارے میں بائبل کیا کہتی، پھر کسی نتیجے پہ پہنچے، پھر کہیں کہ ہاں چرچ آپ کو یہ دائیکی دینی ہے. ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے کہنا صرف ایک آیت دے کے. اور ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے. میں تو بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے چرچ کو جانا شروع کیا ہے، مجھے ایک ہی چیز سے ڈرایا گیا ہے، تم نہیں جانتے کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو. اس چکر میں نے پتہ نہیں کتنا کتنا دے دیا، اور جن کو دیا وہ خدا ان کے فضل سے کہاں پہنچ گئے. میں پھر وہی کہوں گا کہ چلو خدا کا شکر ہے ہم بہتوں سے اچھے ہیں، لیکن جو یہ سکھایا جا رہا ہے نا ہمیں، یہ بالکل غلط سکھایا جا رہا ہے. یہ ہماری اپنی تفسیریں، ہماری اپنے مقاصد ہیں جن کو ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ ہماری جیبیں بھری رہیں. اور ہیکل میں یسوع مسیح کو غصہ بھی اسی بات پہ آیا تھا کہ یہ لوگ اپنا ذاتی کاروبار بنا کے بیٹھ گئے، جبکہ یہ تو خدا کا گھر تھا، یہ میرا گھر تھا. آگے چلتے ہیں جی. اور اگر ہم پورے باب کو پڑھ لیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بات ویسی نہیں تھی جیسی آج تک ہم سنتے اور سمجھتے آ رہے ہیں. اب یہاں بائبل اور خدا کے بیچ کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی سوچ میں کمی ہے، کیونکہ ہم کانٹیکسٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. غلط تفسیر بنتی کیسے ہے جی؟ سب سے پہلے جی ہم ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں، اس کے بعد جی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرنے والی ایک یا دو آیتیں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جی اس طرح کانٹیکسٹ کو ہم اگنور کر کے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح سے غلط تفاسیر بننے لگ جاتی ہیں. جو لوگ اپنی سوچ کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت دیتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان نے بھی یسوع مسیح کو ایک آیت کوٹ کی تھی، لیکن کانٹیکسٹ کے بغیر. اگر آپ کو یاد ہو یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی تھی، جب وہ بیابان میں تھے، جب روح ان کو بیابان میں لے گیا تاکہ وہ آزمائے جائیں، تو ابلیس بھی ان کو بائبل مقدس کی آیات ہی دے رہا تھا، لیکن کیا؟ کانٹیکسٹ کو رد کر کے. ایک ٹکڑا دے رہا تھا، لکھا ہے تیرے بارے میں کہ وہ تجھے جو ہے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، لیکن اگلی بات نہیں بتا رہا تھا اس کو. یسوع کو پتا تھا کہ یہ کانٹیکسٹ کو پورا نہیں کر رہا، یہ کانٹیکسٹ میں سے آدھی آیت نکال کے اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، تاکہ کسی طرح سے وہ مجھے گناہ میں دھکیل سکے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی میں نے آپ کو ثبوت دے دیا. اس لیے ایک آیت کو کبھی بھی بنیاد نہیں بنانا.
ہمیشہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت، جس آیت کے بارے میں بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنے آپ سے سوال کریں یہ آیت کیوں لکھی گئی، یہ آیت کب لکھی گئی، کس نے اس کو لکھا، کہاں لکھا، کون کس سے مخاطب ہے. یہ سب باتیں جاننے کے بعد، جانے بغیر آپ ایک آیت کو لے کر کسی بھی طرح کی ڈاکٹرائن یا تعلیم نہیں بنا سکتے اور نہیں بنانا چاہیے میرے خیال سے، جب تک آپ کو یہ سب کیوں، کب، کس نے، کہاں، کون کس سے مخاطب، یہ سب جب تک آپ کو نہیں پتا ہو آپ کسی بھی بہتر رائے پر نہیں پہنچ سکتے. اب خلاصہ جی کیا ہے، میں اینڈ کر رہا ہوں. خلاصہ کیا ہے یہ میری پوری تقریر کا یا میری پوری اسٹڈی کا، کیا ایک آیت پورا نظریہ بن سکتی ہے؟ نہیں، obviously نہیں، ایک آیت پورا نظریہ نہیں بن سکتی. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بائبل پوری الف سے لے کے یہ تک، یعنی پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کیا کہہ رہی ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. کیا آیت یونیورسل لا ہے؟ ایک آیت یونیورسل لا بن سکتی ہے؟ obviously نہیں. کیا آتھر یعنی جو لکھنے والا ہے اس کے لیے کانٹیکسٹ ضروری ہے؟ جو لکھنے والا ہے، جو لکھ رہا ہے، جو آیت جس نے لکھی ہے، کیا ہمیں اس کے لیے سیاق و سباق پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل ہاں. کیا ٹریڈیشن ہمیشہ درست ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار غلط بھی ہوتے ہیں، بالکل. کیا ہماری ذاتی تفاسیر حتمی قانون ہے جو ہم خود سے ایک آیت کو یا دو آیتوں کو لے کے بنا لیتے ہیں؟ obviously نہیں، کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ جب بھی بائبل مقدس کو پڑھنا ہے تو آپ نے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، مثال دے رہا ہوں جیسے بھی دے یکی کی بات کی، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس میں سب سے پہلی بات دے یکی کہاں استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، اور مکاشفہ تک دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس دے یکی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تب آپ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس دور میں دے یکی دی جاتی تھی، کیوں دی جاتی تھی. کیا آج چرچ کو خدا یسوع نے یا پولوس نے یا پترس نے کہا کہ دے یکی دو، پھر آپ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. یہ مثال دے رہا ہوں دے یکی کی. صرف ہم لوگ الٹی سوچ کے مالک ہیں، اس لیے ہم پہلے ایک آیت کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ایک آیت پر پورا نظریہ قائم کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو؟ آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، وہ صرف اتنی سی آیت دے گا آپ کو. چرچ والے سن کے اتنے سن ہو گئے کہ وہ جو کلیسیا کے ممبر ہیں وہ بھی یہی آیت دیں گے آپ کو، اس کے اوپر نیچے نہیں پڑھیں گے. اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم خود بائبل مقدس کو کھول کے پڑھ لیں کہ اوپر کیا لکھا ہے، نیچے کا لکھا ہے، وہ کیا کن سے رہا ہے. اور مزے کی بات، میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں. ملاکی 3 باب میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو؟ اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملاکی 2 باب ابھی نکال کے پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا خداوند خدا کیا اس دور کی کلیسیا سے کہہ رہا تھا یا کن سے کہہ رہا تھا. سسٹر شفق، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو پڑھ سکتی ہیں ملاکی 2 باب کی پہلی آیت. یہاں لکھی نہیں ہے میں نے، اس لیے میں بول رہا ہوں، پڑھ لیں، آپ کو ثبوت مل جائے گا کہ یہ اتنی سی بات سمجھنے کے لیے مجھے تو تقریباً 18 سال لگ گئے، کیونکہ میں بھی ایسے ہی تھا، میں پڑھتا نہیں تھا، اوپر نیچے سے پڑھتا نہیں تھا، کانٹیکسٹ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کس کو رہا ہے. ملاکی 2 باب اس کی پہلی آیت، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کن کو کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. ہاں جی، لکھا ہے، اور اب اے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے. جی مل گیا آپ کو، ہاں جی، سمپل. یہ ایک آیت کلیسیا کے لیے نہیں ہے جس کو آج پلپٹ پہ کھڑے ہو کے پادری صاحب پتھر کی طرح مار دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جائیں، وہ بیچارہ جو دیہڑی دار مزدور ہے وہ بھی تکلیف میں آ جائے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ دے کی جو ہے سیلری پرسن، روز مرہ کی جو اجرت کمانے والے تھے، بائبل مقدس پرانے عہد میں کبھی بھی نہیں لی گئی. دے کی کا قانون کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور سکھایا گیا. یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اس پر کچھ لوگ مجھ سے آج کل بحث بھی کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے مثال میں آپ کو کانٹیکسٹ کے کس طرح کانٹیکسٹ دیکھنا ہے میں نے دے کی کے سامنے رکھ دیا آپ کے. جس کو اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، بعد میں پوچھ سکتا ہے، میسج کے ذریعے پوچھ سکتا ہے. میں پوری جوابات دلائل کے ساتھ، بائبل مقدس کے، اپنی سوچوں کے نہیں، بائبل مقدس کے دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ چرچ کے لیے نہیں ہے. اور ابھی میں نے آپ کو ملاکی میں بھی بتا دیا کہ 2 باب کی پہلی آیت وہ کاہنوں کو خدا مخاطب ہے. تو کاہنوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو؟ اور الٹا یہ ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، عام بندے کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں.
معذرت کے ساتھ، اگر کوئی پادری بیٹھا ہے تو معافی کے ساتھ، لیکن خدا کے کلام کی سچائی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک آیت کو لے کے کبھی بھی نظریہ نہ بنائیں، پوری آیت کو، پوری باب کو، پوری کتاب کو اور پوری پھر بائبل مقدس کو دیکھیں، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب آخری سوال ہے، اس کے بعد میں آمین کہوں گا، اور سسٹر شفق آپ کو دیتا ہوں میں باری۔ آخری سوال یہ ہے جی، اگر ہم غور سے سنیے گا، اگر ہم ہر آیت کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر بھی اپنی سوچ اور اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا واقعی ہم خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں یا صرف اپنی ہی آواز کو خدا کے نام سے سن رہے ہیں؟ میرا سوال سمجھے؟ ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں، اگر ہم کسی ایک آیت کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھ رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی اپنی سوچ، اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں، تو کیا ہم خداوند کی آواز سن رہے ہیں؟ جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کانٹیکسٹ جب تک آپ پورا نہیں پڑھیں گے ایسا نہیں ہے، یا صرف ہم اپنی ہی آواز کو خدا کا نام لے کر اپنے ذہن کو بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں کہ یہ خدا کی آواز ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔